الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر الذين مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أفضل البشر محمد أطيب البشر محمد أكمل البشر محمد حبيب رب العالمين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد بدر الدجى محمد خير الورى محمد وصل على سيد الرسل والأمم وعلى آله وأصحابه سيد الهادين في العرب والعجم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम,
اور حاضرین مجلس، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے بالکل آخری ایام ہیں۔ رمضان المبارک کے زیادہ دن گزر گئے اور کم دن باقی ہیں۔ اب نہ جانے آئندہ سال رمضان آئے گا، ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ کیونکہ گزشتہ رمضان میں کئی ہماری بہنیں، کئی ہمارے بھائی جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، تراویح پڑھی ہوں گی، مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی قدر ان لوگوں کے پاس ہوگی جو دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے متعلق یہ آتا ہے، ان کا یہ قول ہے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، اگر ان کی یہ تمنا ہو کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کو کب بھیجیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر واپس بھیج دیے جائے۔ تو بجائے اس کے کہ وہاں ہم افسوس کریں اور پھر رمضان المبارک کے ایک ایک گھڑی کی، ایک ایک دن کی ہم تمنا کریں، ابھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، یہ فرصت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کے اندر جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور پھر ابھی 2-3 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، 2 دن بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے یہ آخری عشرہ سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ جس طرح دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ اس پورے رمضان المبارک کو گوئے کہ بہترین حصہ ہے۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، پھر اسے سال کے جو 12 مہینوں کی جتنی راتیں ہیں، ان راتوں میں سے سب سے افضل ترین رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، یا اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ جیسے میں اور آپ کسی کام کے لیے گھاس کاٹتے ہیں، سرڈ یا بڑے پوئے تو بڑا مڈر جس ٹائم مار دیں لگا کو بننے بھائی جن ڈیٹ کر دیں اس واسطے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔
وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پھر رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اٹھاتے تھے کہ بھائی اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کیوں میرے عزیزو؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ اللہ کریم اس رات کے متعلق فرماتے ہیں جو ابھی آخری عشرے کے اندر آنے والی ہے. اور اس رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر والی رات کے اندر. قدر والی رات، قدر والی رات کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ قدر والی رات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال، اپنے معاصی کی وجہ سے کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ رات آتی ہے اور اس رات میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس رات کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیمتی بنا دیتے ہیں، قدر والا بنا دیتے ہیں. اور ایک دوسری تشریح اس کی ہے کہ قدر تقدیر سے ہے. تو یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جتنے بھی سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. فرشتوں کو وہ سارا حساب سونپ دیتے ہیں، لسٹیں ہماری دے دیتے ہیں کہ بھائی اس سال کے اندر اتنے لوگوں نے مرنا ہے، اتنوں نے پیدا ہونا ہے، اتنی بارش برسنی ہے، اتنا رزق ان کو ملنا ہے. یہ جتنے بھی ہماری زندگی کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، ان کی جو فائل ہوتی ہے ان کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اسی کی وضاحت سورۃ دخان کی اس آیت کے اندر ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس میں حکمت والے امور تقسیم کیے جاتے ہیں فرشتوں کے اوپر. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. پھر تشویق کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس طرح سے اپنی زبانہ دے اندر رکھتے ہیں کہ بھئی بڑا کم ہو گیا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ پتہ ہے کیڑا والا کم. تھوڑا شوق بڑھانا، محبت ہوتی ہے نا، محبت سے بندہ شوق بڑھانے کے لیے. تو اللہ بھی ایسے ہی پہلے فرما کے کہ بھئی ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے، پھر پوچھتے ہیں تو سب کو پتہ ہے قدر والی رات کی ہے. پھر خود اللہ بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ جو ایک رات ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کسا کرتے تھے، رات بھر جاگا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے، وہ کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بھائی 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، 83 سال. یعنی یہ ایک رات 83 سال کی عبادت سے نا افضل ہے. بھائی
اب یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی 83 سال سے کتنی افضل ہے، ڈبل ہے، ٹرپل ہے، 10 گنا 20 گنا، نہیں بابا، اللہ کو معلوم ہے، جتنا اللہ چاہے بہتر ہے بھائی۔ اس سورت کا شان نزول، یہ سورت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا، اور وہ مجاہد بھی ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور جیسے ہی صبح ہوتی تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا۔ پوری رات اللہ کی عبادت اور صبح دن میں جہاد بھائی۔ اب جہاد آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے بھائی، کتنا بڑا ہے جہاد کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس شارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ وجبت لہ الجنہ، جو اللہ کے راستے میں، لیکن جہاد کس کے راستے میں؟ طاغوت کے لیے نہ ہو، شیطان کا جہاد نہیں، قومیتوں کا جہاد نہیں، کفری نظام کے لیے جہاد نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس مقصد کے لیے لڑا جائے کہ اس زمین کے اوپر قبضہ کر کے اس پر میں اسلامی قانون نافذ کروں گا۔ اگر اس کے لیے ہو کہ میرا ملک بڑھ جائے گا، وہ دوسرے کو ذلیل کر دوں گا، میری شان بڑھ جائے گی، وہ جہاد نہیں ہوتا ہے، وہ لڑائی ہوتی ہے، فساد ہو سکتا ہے، جہاد نہیں۔ بہرحال جہاد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ، کہ جس نے فواقہ ناقہ کی بقدر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، یہاں تو اونٹنی نہیں ہے، ہمارے پاس بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اس حساب سے تو تم کو سمجھا کے نا، ایسے ہم جس وقت دودھ دوتے ہیں، بھینس سے جو دودھ دوتے ہیں نا، تو اس کے تھن کو یوں کھینچتے ہیں، دودھ نکالتے ہوئے یوں تلا تک جکھڑ دیں، تھن خالی ہو گندے نا، آج تلا تک جلدے واپس دیکھو پھر دودھ بچا گندے۔ یہ جو نکی جڑا ٹیم ہے نا کہ جس بھی دودھ آئی مکے اور پھر دوبارہ آیا گا نا، اتنی ساتھ بھی جس نے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر کے دا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ دے راستے میں پیرا دینا، اسی تو سے فضیلت کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عینانی لا تمسہما النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں کبھی بھی جہنم نہیں چھوئے گی۔ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ بھائی ان کو کبھی بھی جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی بھائی۔ وہ کون سی؟ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ کے راستے میں
پہرا دینے کے لیے جو آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، جو بیدار ہوتی ہے، غور غور سے بندہ یوں دیکھتا ہے کہ کش کش آواز آ رہی ہے، کس چیز کی آ رہی ہے، میرے ساتھی سوئے ہوئے ہیں مجاہدین، ان کو تکلیف نہ ہو جائے بھائی عزیز۔ فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں نا، وہ جہاد کر رہے ہیں بھائی، دین کی سربلندی کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو ان کی وہ جو آنکھ جو پیرے میں کھلی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو آنکھ ایک رات بھی اللہ کے راستے میں پہرا دے دینا، یہ آنکھ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ اس کو چھوئے گی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری آنکھ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دوسری وہ آنکھ اللہ کے رسول فرماتے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس سے آنسو نکل جائیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ تنہائی میں انسان اکیلے میں بیٹھا ہوا ہو نا، ایک ہوئیاں کسا دی تردہ نال رونا آ گیا، ماسیاں بین کر دی اسی اس نال آدمی سن کے تو اس نال بھی رونا آ گیا، رمانی آواز ہونی ہے نا، او والا نا۔ اللہ دے ڈر نال انسان بیٹھا ہوا ہے، اپنے سوچتا ہے اللہ کیا ہوگا میرا جہنم کے اندر کیا حال ہوگا وغیرہ، ایسی کوئی سوچ، اللہ کا ڈر، گناہ کر رہا ہوں بھئی اللہ کا بندہ، اللہ نے اتنے نیک انعامات کیے میں پھر بھی کر رہا ہوں، اس ڈر سے انسان کی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے نا، جس آنکھ سے یہ آنسو بہ جائے نا، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں لے جاتے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ بس اتنا معمولی سا آنسو نا کہ جیسے مچھر کے جو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو نا، اوپر سے صرف یعنی ادھر تک پہنچ جائے اور آگے جائے بھی نہیں، یعنی ادھر ہی خشک ہو جائے، نکل آ جائے نکل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک گھڑی جہاد اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کے بارے میں کیا بتایا کہ اس نے کتنا جہاد کیا؟ 1000 مہینے یعنی 83 سال مسلسل اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہا۔ بھائی ان کی لمبی لمبی عمریں تھی، اچھا ہماری طرح عمریں نہیں تھی 60 سال، ہماری 70 سال، ان کی 150 سال، 200 سال، 400 سال ایسی عمریں تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یوں تذکرہ کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حیران بھی ہوئے اور ساتھ میں تھوڑے سے غمگین بھی ہو گئے کہ بھائی وہ لوگ مزے کر گیا کہ اسی سے ٹوٹل عمر ہی ایسی 60 سال ہے، 70 سال ہے تھے، بات ہے نا۔ وہ ہم تو ان چیزوں پہ نہیں خوش ہوتے نا بھائی، صحابہ تھے، ہم تو اس طرح خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم پتہ ہے فلانے سن جڑے تھے 10 کروڑ روپے تھا، اس کو لاٹری نکلی ہے، پھر وہ تو ہوں کہ ارمان دے مڑی نہیں گئے 10 لکھن دی بھی نکل جلدی پھر بھی مجھے ایسی، تو اس کی فکر ہوتی ہے نا، ہمیں دنیا کی فکر ہے، لیکن صحابہ اکرام کو کس کی فکر تھی بھائی؟ آخرت کی۔ صحابہ اکرام غمگین سے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے غمگین ہو گئے کہ بھائی میری عمر کی بیچاری کی تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، ان کی جتنی عمر ہے، جسے ہم کہتے ہوتے ہیں نا بھائی جتنی تھوڑی عمر ہے اتنا بڑا تجربہ ہے، تو جتنی ان کی ٹوٹل عمر ہے اتنی عمر انہوں نے صرف جہاد کے اندر اور اللہ کی راہ میں رات کو عبادت کے اندر لگا دی۔ بھائی بات تھوڑی فکر والی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابوں کو تسلی دینے کے لیے، مجھ کو آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لاڈلے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیارے محبوب کی امتی ہے نا، اللہ نے تسلی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا،
اس کی جو 83 سال کی عبادت ہے نا، میں سال میں رمضان المبارک میں ایک رات میں نے ایسی رکھی ہوئی ہے، اگر تم صرف اس ایک رات کے اندر عبادت کر لو، صرف اس ایک رات کے اندر عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ان 83 سال کی جو مقبول عبادت ہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دوں۔ صرف ایک لیلۃ القدر بھائی ہر انسان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 60 دفعہ، 70 دفعہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ اس سے سادے پراؤں کو پوچھ جڑے کو پوچھ بڑی دادی اللہ بخشے سن لیلۃ القدر دیکھیے سی ہوئی، اس دیکھیے سی وہ فلانا جڑا بزرگ آتا اس بھی دیکھیے سی۔ بابا یہ دیکھنا والی شے نہیں، فلم نہیں اللہ دے بندے ہو، لیلۃ القدر کوئی فلم تھوڑی ہے۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر عجیب اور غریب نظریہ پایا جاتا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اسی بھی نکے نکے آسے سن دے ہوتے ہیں فلانے سن فلان بزرگ جو ہے اس نے دیکھیے سی اللہ بخشے، دعانا سی دادی سن بھی دیکھیے سی اللہ بخشے جی۔ اسی بھی کیوں ہوندے بھائی ہوندے لیلۃ القدر کشے ہوندی ہے؟ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بس اچانک ایک دم ہوئی لوگ گندیے بوٹے سارے سجدے پہ ٹہ گئے نین اور دل جڑے ہونے سارے سونے دے ہو گئے نین بھائی، اور جڑے جڑے آدمی سن دل دوڑ کے دل اندر سٹ کے دے تو دل پھر واپس دل نہیں سونے دی رہ گئے نین۔ یعنی لیلۃ القدر ہم اس رات میں اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے لو جلے میں بارو دل اندر سٹ کے نا، تھوڑا سا ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہی ہماری سوچ ہے۔ ہم دیکھیں نا پیسہ 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 پیسہ، بچپن سے ہمارا ذہن ہی یہ بنا ہوا ہے۔ ہماری مائیں ہم سے دعا کر دی ہیں کہ بس بچے دعا کرو صبح اٹھان تھے پیسے دی بوری بار پاری دیو، ہم تو بچپن سے ایسے ہی سنتے ہیں۔ بچے جی ہیں صبح اٹھان تھے بوری پیسے دی پئی دیو ہے، پیٹ آکے کو گیا ہو تو لکڑی آنے تو خدا ہو تو خزانے تو اس کو پیش کرے، بس وہ پورے زندگی خزانہ 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 پیسہ پیسہ پیسہ۔ لیلۃ القدر کی اب رات ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے بھائی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب بات تو ہے قبریں کھون کھون کے ظالم دے بچے سن پرانی قبروں نے جی بھائی اس بے سونا رکھے دے۔ تو یعنی کہ یہ پیسے کی حرص اور لالچ، اور پھر تو سن کو جڑی دوئی والی گل دسن جڑے اکثر میں آختوں نا دو سپاوا پہ کولین تھے بھائی وہ کسی جس طرح کول دین وہ بھی ہری تا کول دینا ہیرے تا کول دین تے پھر بڑے نا ماشاءاللہ طریقہ بھی بڑا سونا دسیا جی ہیں کیسا کول دے دیکھو تے شلوار کاٹ کے پٹھی کر کے ہوتا سٹ کے نا عمر کو لے کے جانے سن پوچھے میں خدا دے بندے کم نہ کر کے نے مت نہ ہوئے آگے تو دے پیچھے سب تیزی طرح دوڑتے دوڑتے گراہ میں پہنچ جلیں دنیا ایسی نال۔ اب دیکھیں نا سوچ ہماری نظریے کو دیکھیں آپ بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک لغو بےہودہ قسم کی باتیں فضول قسم کی۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ بھائی بار ڈیل اندر سٹ ہوتے بس اے ایسی بھی لیلۃ القدر دی راتی وہی چکر بھی ہونے کہ خدا لو کر جب میں ڈیل اندر سٹ کے نا۔ بابا لیلۃ القدر کے اندر ایسا کچھ نظر آ جانا یہ بھی ناممکن نہیں ہے، یعنی کس آدمی کو بوٹے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ جائیں، کوئی روشنی اس طرح پھیلی ہوئی نظر آ جائے، آسمان میں روشنی اوپر نیچے جاتی آتی جاتی دکھائی دے دے تو یہ ہو سکتا ہے، اہل کشف کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اس رات کی فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رات ہم میں سے ہر بندہ پا سکتا ہے اور پاتا ہوتا ہے، خاص کر وہ آدمی جو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے بھائی، وہ تو 100% اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے بھائی۔ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا نا آدمی، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف والے کی مثال کیا ہے؟ اعتکاف والے کی مثال یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے بات منواتے ہیں نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی گل سننے کے نہ سننے نہیں تھے میں بوری بستر اپنا کہن کے تھوڑے دروازے پہ آ کے پہ جلساں
آپ کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ بس جب وہ آ جائے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا اس کی بات. تو اعتکاف جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک انتہا ہے کہ ہم اپنا بوری بستر لا کر اللہ تعالیٰ کے در پر ڈال دیتے ہیں. گھر پر اللہ کا کار ہے نا بھائی, یہاں لا کر ہم اپنا بوری بستر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے نہ بخش دیں, تھوڑی مرضی میں ایک بڑا کڑا ہی کہن کے آگے ہیں تو اللہ کی ہے نہ بخش تھی اس کو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف والے کے لیے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس آدمی نے ایک دن کا اعتکاف کیا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا, 10 نہیں, صرف ایک دن کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق افضل ما بین الخافقین. جو آدمی صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی اور جہنم کے درمیان میں اتنی دوری کر دیتے ہیں, جہنم کو اس آدمی سے اتنا دور کر دیتے ہیں اس ایک دن کی وجہ سے. تو 3 خندقوں کی مقدار اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اور وہ خندقیں بھی ایسی خندقیں نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ابعد ما بین الخافقین, ایک خندق کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے. تمہارے پراؤ خاص کر بزرگ ایسے جڑے بڑیرے ایسے کیا آختے ہیں کہ بھائی نا جی دنیا دے کام ہیں بھائی پچھا کارا بھی مجھ کا میں جی ایک کرسا وہ کرسا, زندگی دے کوئی پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سے موقع دیتے تھے بھائی اعتکاف تا آؤ, بھائی اعتکاف تا تو سے بیٹھ گئو, کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا کھانا پینا سونا قرآن پڑھنا وہ خاموش بیٹھنا یہ بھی سب اس کی عبادت ہے. یعنی جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے نا, اگر وہ کوئی ایسے الٹے سیدھے کام نہیں کرتا نا تو اس کے یہ 10 کے 10 دن تو ٹوٹل کھانا پینا سب کچھ اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو اب جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تو 100% کیا 101% لیلۃ القدر کی عبادت کو پا لیتا ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بیٹھنے کی, تو بھائی بیٹھیں آپ اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں. اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بھائی 4 آدمی بیٹھتے ہیں چاروں کونے میں, ضروری نہیں ہے بھائی یہ ساری مسجد جیڑی ہوئی ہے تو سارے بوری بستر گین کے آگے سارے بھی بیٹھے تو بیٹھا کیوں. اب بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں بعض لوگ جڑے ہوتے ہیں نا انہوں کے کیا اختیار ہیں شوخی مارنے والے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی نماز کی دعوت دیتے نماز پڑھتے وہ چھوڑو جڑے جڑے پڑھتے ہیں وہ بھی اصل دیکھیں گے نا وہ بھائی آج عمرہ کرو جڑے آج کی تینوں نہ سن کیڑا تیر ماری ہے بڑا شیطان آدمی ہوتا ہے, شیطان متکبر قسم کا آدمی, شرون ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے. یہ ہمارے اندر ہوتی ہے ایسی چیز میں. اس کو آپ بھائی اعتکافت بیٹھتے ہیں یہ اور کم جڑے ہیں یہ بھی اعتکاف ہیں جی آگو ناف سے اللہ مجھ کو توفیق چاہ دے ہوئے اس طرح آخ کے اندر کرو یار میں نے بیٹھا ایک دم توفیق اللہ چاہ دے ہوئے بیٹھ کے در. لیکن وہ جڑے اعتکافت بیٹھا تو وہ بھی دیکھیں جانے سمجھ میں آ گئی نا. ہر معاملے کے اندر تبلیغ کو ادھر چلو تبلیغ تے سارے آسان دیکھے دن بھائی میں اکثر ہی آدمی تو چنگا تبلیغی بن کے 10 کے اندر چنگا والا کی ہوں دے گل ہے نا جی وہ صحیح اعتکاف نہیں کرتے تو کر بھائی. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں باہر اتنی دنیا دے کام ہیں بھائی وہ بھی ایسے کر دیا بھائی وہ بھی اعتکاف ہے نا بابا. یہ بات یاد رکھنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف والے کے بارے میں فرماتے ہیں المعتکف وہو یعتکف الذنوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اپنے آپ کو روکتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو جو باہر کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ یا اللہ باہر چنگے چنگے کم کرتا ہوں سا جانا، جنازیاں سے جلدہ ہوں سا، کسا دی خبری کو جلدہ ہوں سا، غریبہ دی مدد کرتا ہوں سا، لوگوں دی خگڑی کرتا ہوں سا، راتی کسی کو ضرورت پڑ جائے جس وقت بلائے خدمت کیا کرتا تھا، اب اعتکاف میں بیٹھ کے ایک اعتکاف کی وجہ سے 12 دے سارے کام اس کے رہ گئے تھے۔ وہ اللہ فرماتے فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اعتکاف سے بیٹھ چلو۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ جو باہر اچھے کام کیا کرتا تھا، جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اعتکاف کی وجہ سے یہ وہ کام نہیں کر رہا جو کام کی وجہ سے یہ اعتکاف میں بیٹھا، وہ کام اس کے کیا ہو گیا، معطل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں گریوی میں عطا فرما دیتے ہیں، بونس میں مل جاتا ہے، وہ بونس میں ملتا ہے اس کو، وہ بھی ملتا ہے۔ اب یہاں بیٹھا ہوا ہے شدوڑ میں، مربانڈی میں، کٹھائی میں جنازہ ہے، اگر یہ نہ بیٹھتا تو جنازے کے لیے جاتا، اللہ فرماتے لکھو یہ دکھاتے ہوئے نہیں کی ہو، بیمار پرسی کے لیے جاتا، بچوں کے لیے کماتا، والدین کی خدمت کرتا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرتا تو اللہ فرماتے فکر کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اپنا بندہ ہے، اپنے در پر آیا ہوا ہے، اللہ فرماتے لکھ دو بھائی اس کے کھاتے میں، اس کے ثواب مفت میں لکھ دو۔ جڑے کو فرصت ہے وہ بھائی وہ لازمی کوشش کریں گے بھائی اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو مجبوری بھی ہوتی ہے، انسان دنیا کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے، نا بابا، لیلۃ القدر کی عبادت سے آپ بھی محروم نہیں ہیں۔ آپ نے گھر کے اندر ہی آخری جو 10 راتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ پابندی کے ساتھ اہتمام سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بھائی کچھ تلاوت کر لوں، تھوڑی سی ذکر و اذکار کر لوں بھائی، تھوڑی سی 1-2 رکعت نماز پڑھ لوں، زیادہ نہیں ہے 2-4 رکعت، اتفاق دے آدمی نا بھائی 2-4 رکعت آخری 10 راتوں میں ہر رات پڑھو، اگر 10 نہیں 10 راتوں تو پڑھ کی دی سمجھو تو لیلۃ القدر دی عبادت کر کی دی 83 سال دی مقبول عبادت تو کو مل گئی ہے۔ وہ اللہ کتنے مہربان ہے، دیکھیں نا آپ سے وہ بھی نہیں ہوتا، کوئی کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے اس کو آدھی رات کا ثواب، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب۔ اب عشاء اور صبح آدھی رات یعنی پوری رات، جو آدمی جماعت سے عشاء کی صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ مفت میں پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان دنوں میں کم از کم 10 دن عشاء کی صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پیار سے آپ پڑھ لینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی۔ پھر دوسری بات میں نے لیلۃ القدر کے متعلق کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بس تھوڑی صحت ہوندی ہے، بس اچانک یہاں پڑک ہوندے تو پھر تھوڑی سو ایک دم دوڑو بھائی ڈیلا پیشہ ڈیل اندر سٹ کے اس کے بعد رات کیا ہو جاتی ہے بھائی غائب ہو گئی اچانک، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔
اللہ فرماتے کہ اس رات کے اندر جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس رات ہر امر خیر لے کر اترتے ہیں بھائی، اس زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ اور روایت کے اندر انشاءاللہ کسی موقع پر بتائیں گے کہ جب وہ آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ بھائی جلو جی، شدوڑوں کو بھی جلیو، بارخانہ کو بھی، میربانڈی کو بھی جلیو، چھجڑوں کو بھی جلیو، کانڈی کو بھی جلیو بھائی، کوئی جا، حتیٰ کہ کھیتر اور پاجیا ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑنا، پوری دنیا کے اوپر پھیل جاؤ۔ نزل جبرائیل فی کبکبۃ او فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جڑے بندے بھی خواہ کھلتے دوئے یا بیٹھے دوئے اللہ اللہ کر دوئے، نماز پڑھ دوئے، قرآن پڑھ دوئے، اس کو ہنستے جل کے اور اس کو اللہ تعالیٰ تو کو بخشی ہو۔ یہ فرشتے باقاعدہ اس کو پھر کے ٹون کے اس کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کو بخشی ہو۔ اور اس ٹائم جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مڑا قرضہ مکا، یا اللہ مجھ کو جہنم کو لو بچا، یا اللہ مجھ کو جنتوں کھڑ، اے فرشتے تھوڑے چار چفیری بیٹھ دے ہستن آمین، اے اللہ آسی تھوڑی نورانی مخلوق آسی سی سفارش کر دے سی دعا قبول کر کے۔ اس رات یہ کام ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات تھوڑا سا ٹائم نہیں ہوتی ہے، یہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہی حتی مطلع الفجر، صبح کے وقت داخل ہونے تک یہ پوری کی پوری رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ آپ سے جتنا بھی ہو سکے آپ نے اس رات کے اندر کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ عبادت کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آسان کر دیا، خاص کر اعتکاف والوں کے لیے، لیکن اعتکاف کے اندر یہ خیال رکھنا ہے بھائی، بعض مسجدوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکے چھوٹے چھوٹے لوفر ٹائپ کے جس کو کہتے ہیں، وہ پنچت بیٹھ کے نہیں دے، پھر وہ مسجد کے اندر وہ خرافات اور وہ بدتمیزیاں اور وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ بکری سنگ لوالنا گئی تھے کن بھی کپال کیا گئی، تو وہ ثواب کے بجائے الٹا کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ عذاب۔ مثال اس کی یہ لے لیں نا، میں اور آپ یہاں سے خانہ کعبہ چلے جائیں بھائی عبادت کے لیے، وہاں جا کر چوری کر لیں، وہ سارا کچھ گیا نا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اور پھر ایسے چھوٹے چھوٹے لڑکے، اور وہ اندر مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ ایسی شکایتیں ملی اور فلمیں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے، وہ گئے ہوئے اپنے آپ کو تباہ کر کے دونوں سے، وہ تو یعنی کہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ بھائی سنجیدہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی بٹھائیں، چھوٹے بچے بالکل نہ بٹھائیں، چھوٹے بچے نوجوان ہوں لیکن ان کے ساتھ کوئی بزرگ، پھر ایک ماحول اندر ایک اچھا سا ماحول بنائیں بھائی یہ 10 دن کے اندر، ٹھیک ہے، ایک خوبصورت سا ماحول بنائیں، قرآن پاک کا ایک قرآن پاک ختم کریں، 2 کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، تھوڑے سے دن ہے بھائی، 10 دن ہے، اور اس 10 دن کی قیمت کتنی ہے ہمیں اگر پتہ چل جائے نا، دیکھیں نا کہ بھائی ایک کے بدلے میں یہاں سے ہم کہاں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، اور لوگ کئی مہینے پیدل سفر کر کے بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی اتھا دے جڑے تھے 1 روپیہ دے است جڑے 100 روپیہ بھائی، اتھا دے 1 روپیہ دے است 150 روپیہ، یعنی اس دنیا کے منافع کے لیے ہم 3 سال 4 سال اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم باہر ملک میں چلے جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے کہ بھائی ایک کے ہمیں اتنے گنا مل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہاں کون سا سودا ہے کہ بھائی ایک رات کے بدلے میں 83 سال سے بھی بہتر، اور کتنا بہتر رب جانتا ہے کہ 83 سال کی مقبول عبادت، ایسی عبادت بھائی کہ جس کی ہر دن کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کیا گیا ہو، اور ہر رات اللہ کے راستے یعنی کہ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے گزاری ہو، ایسی 83 سال
کی عبادت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت کیا ہے بھائی، افضل ہے۔ تو سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس آخری عشرے کے اندر انشاءاللہ اپنے بچوں کو ہر بندہ اپنا ایک معمول بنائے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی شیطان ہوتے دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو جی آج نہیں کل کرساں، کل نہیں تو کل کرساں، کرتے کرتے اگلے رمضان میں کرساں، تو اس طرح کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، زندگی کے کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے ہم باہر نکلیں، یہ بھی نہیں کہ بوڑھے کی موت ہے کہ جوان کی موت، جوان کی بھائی بندہ کس نیت سے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، بچے گاڑی لے کر جاتے ہیں، جاتے کس نیت سے، کس مقصد سے، بس جاتے جاتے کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا خواہشات ہوتی ہیں، گھر سے نکلتے نکلتے راستے کے اندر ہی مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا بھائی، وہ سب کچھ جو ہے نا ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان المبارک کے رہتے ہوئے ایام ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کے ایام گزر چکے ہیں ان کے اندر جو عبادات ہم نے کی اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں یہ دعا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کمی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في الفرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا وحده بوحدة موحدا وحده بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد ونصب ونصب ووصف في الكمال، ونشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود إلا هو ولا مسجود إلا هو ولا نافع ولا ضار ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء إلا هو ولا مرسل ولا موسك ولا قابض ولا باسط إلا هو ولا نصير ولا ناصر إلا هو ولا قدير ولا قادر إلا هو، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مغير له ولا ظهير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ولا مماثل له ولا مساوي له ولا مشابه له ولا مشابه له ولا كفء له ولا منادي له ولا ولد له ولا والد له ولا بنت له ولا ابن له، هو أحد واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك به ذاته عاداته وصفاته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي وحسين ونسيم وجميل فعليه الخسران والوبال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأتقانا وأنقانا وأزكانا أحمر أنور أجدر أتفل أكمل أوثق أنور أكمل له، ثم نشهد أن حبيب ربنا صمدنا محبوب جدلنا نزلنا مثلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي زماننا رونق جدراننا
هو ندوة نظمة قدوة لطفة أسوة حسنة ودلائله الباهرة القاهرة الغالبة الظاهرة سير إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل كذلك على جميع المرسلين وعلى الملائكة المقربين وصل كذلك على جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق سبحانك لا إله غيرك. اللهم انصر العساكر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم على أعدائك أعدائنا أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود في إسرائيل. اللهم لعن اليهود الغاصبين المحتلين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وألق في قلوبهم الرعب وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.